اور میری فیملی چھٹیاں گزارنے کے لیے خالہ کے گھر جا رہے تھے۔ خالہ نے نیا گھر لیا تھا اور گھر کافی بڑا بھی تھا، اس لیے ہم سارے بہت ایکسائٹڈ تھے جانے کے لیے۔ وہ گھر کافی سنسان جگہ پہ تھا، آس پاس کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں ہمیں ایک بوڑھی عورت دکھی، وہ بیچ راستے میں کھڑی تھی اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں لگا لفٹ مانگ رہی ہے، لیکن گاڑی میں جگہ نہیں تھی تو ہم چلے گئے۔ گھر پہنچے تو سارے خوش تھے اور سچ میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ گھر بالکل ویسا تھا جیسا خالہ بتا رہی تھی، بڑا اور عالیشان، بالکل محلوں کی طرح۔ ایک رات ہم سارے جمع ہوئے تھے اور بھوتوں کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ تبھی خالہ نے بتایا کہ اس گھر میں ایک آدمی کا بھوت ہے، اس آدمی کی بیوی نے اس پہ چیٹ کیا تھا، تبھی اس آدمی نے سوسائڈ کر لیا تھا۔ تب سے مانا جاتا ہے کہ اس آدمی کی روح اس گھر میں بھٹکتی ہے اور وہ جو لڑکیاں چیٹ کرتی ہیں ان کو مار دیتی ہے۔ یہ سن کر ہم سارے ڈر گئے، لیکن ہمیں لگا خالہ مذاق کر رہی ہے۔ ہم سفر کرنے کی وجہ سے کافی تھک گئے تھے تو ہم سارے سونے چلے گئے۔ کب رات کے 2 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ بے چینی سی تھی۔ تبھی باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، مجھے لگا خالہ ہوں گی، جا گئی ہوں گی، اچھا ہے ان کے ساتھ کچن میں جا کر پانی پی لوں گی۔ جیسے میں باہر گئی میں نے دیکھا باہر کوئی نہیں تھا۔ میں خالہ کے کمرے میں گئی، وہ بھی سو رہی تھی۔ پھر مجھے لگا وہ میرا وہم تھا اور مجھے پانی پی کر واپس کمرے میں جا کر سو جانا چاہیے۔ تبھی اچانک سے کسی آدمی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرا وہم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آواز صاف آ رہی تھی، وہ بھی بہت زور سے۔ میں دیکھنے کے لیے آگے گئی، جو میں نے دیکھا اس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گن پکڑ کر کھڑا ہے، خود کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں زور سے چلائی اور نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی میرے گھر والے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے منہ اوپر کیا، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ان کو سب بتایا۔ تبھی میری خالہ نے سب کو کمرے میں بھیج دیا اور مجھے اپنے ساتھ سلا دیا۔ صبح ہوتے ہی ہم وہاں سے چلے گئے اپنے گھر۔ لیکن مجھے ہر رات اس آدمی کا چہرہ اور اس کی ہنسی خواب میں آ کر ڈراتی ہے۔ وہ ہر رات میرے خواب میں بولتا ہے۔ مجھے لگا یہ جان کے ساتھ غلط کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جان ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا ایک پیسے والی لڑکی کے لیے۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اسے کال کیا اور اسے معافی مانگی۔